مریض کو مرض بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا غالب گمان. دیکھیں اگر کوئی شخص مریض ہو اسے یہ تو غالب گمان ہو کہ میں روزہ رکھ لوں گا، پورا کر سکتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ گمان بھی لاحق ہو کہ میں روزہ رکھوں گا تو میرا مرض شدت اختیار کر جائے گا. آ رہی ہے بات سمجھ؟ تو پھر اسے رخصت دی جائے گی. اسی طرح آگے دیر میں اچھا ہونے یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا غالب گمان، یعنی ایک شخص سے رات میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی یا طبیعت ایسی ہو گئی اسے ماضی کا سابقہ تجربہ ہو کہ جب ایسی حالت ہوتی ہے تو اسے یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے، تو پتا ہو کہ ہاں مرض شدید ہو جائے گا، بڑھ جائے گا اور میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، تو پھر اسے رخصت ہوگی. یا سابقہ تجربہ کیا ہو؟ غالب گمان، سابقہ تجربہ. پہلی چیز کیا ہے؟ غالب گمان. دوسری چیز سابقہ تجربہ. یا تیسری چیز ہے کسی ماہر حاذق طبیب کا بتانا. طبیب یعنی ڈاکٹر، کسی ڈاکٹر نے بتا دیا، لیکن وہ ڈاکٹر ایسا ہو کہ جو کچھ خوف خدا بھی رکھتا، کچھ اللہ سے ڈرتا بھی ہو. آج کل کے ڈاکٹر نہ ہو، ذرا سا مرض ہو روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم روزہ تمہارے نقصان دہ ہے. روزہ جو ہے وہ ہر مریض کے لیے تو نقصان دہ نہیں ہوتا، یا اگر تھوڑا بہت ہو بھی جو قابل برداشت ہو تو پھر اس میں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ملے گی. ہاں واقعی اگر نقصان کا صحیح اندیشہ ہو، جیسے بعض شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ہر تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ لینا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے، اگر وہ کھائیں گے نہیں 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد تو ان کے ساتھ پرابلم کریٹ ہو جائے گی، ان کا مرض بڑھ جائے گا. تو ایسے لوگوں کو بالکل اجازت ہوگی کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. جیسے آج کل گرمی ہے، 15 گھنٹے کا روزہ ہے. اب شوگر کا مریض ہے یا کوئی اور مریض ہے، اس کو پتا ہے کہ میں 15 گھنٹے برداشت نہیں کر سکتا بھوک پیاس کو، تو پھر اس کو شریعت رخصت دے گی. شریعت رخصت دے گی. وہ پھر سردیوں کے ایام میں جب 12 گھنٹے کا 12 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے تو وہ ان ایام میں اپنے روزوں کو پورا کر لے. اور اگر ان کو بھی آخر تک ادا نہ کر پائے تو پھر فدیہ ادا کر دے. وہ پھر اس صورت میں ہوتا ہے جب ادا کرنے کی کوئی صورت نہ رہے. آگے دیکھیں. یا کسی ماہر خوف خدا رکھنے والے ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ روزہ رکھے گا تو مرض بڑھ جائے گا، تو ایسے شخص کو روزہ چھوڑنے کی رخصت. تو مرض کا کس طرح پتہ چلے گا؟ اس میں 3 چیزیں. نمبر 1 غالب گمان، نمبر 1 نمبر 2 سابقہ ایکسپیرینس، سابقہ تجربہ، اور تیسرا کسی ماہر طبیب حاذق نے یا خوف خدا رکھنے والے ڈاکٹر نے بتایا. ٹھیک ہے، کوئی جعلی ڈاکٹر نہ ہو. نمبر 5 بڑھاپا. اگر بڑھاپے میں یہ کیفیت ہو کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ ہو تو چھوڑنے کی رخصت. یعنی اتنے نہیں ہو جاتے ہیں بعض بزرگ ہمارے کہ وہ نہیں رہ سکتے کھائے پیے بغیر، تھوڑا بہت انہیں کھانا پڑتا ہے، تو ایسے لوگوں کو روزہ رکھنے کی رخصت، چھوڑنے کی رخصت ہے. لیکن اس میں پھر 2 صورتیں ہوں گی. انہیں یہ غالب گمان ہے کہ میں صحت مند ہو کے روزہ رکھ سکتا ہوں بعد میں، تو پھر انہیں بعد میں روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے گا. اور اگر یہ امید ہی ختم ہو گئی ہو، یہ صحت مند کے بعض لوگ ہوتے ہیں مرکزی اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اب امید نہیں ہوتی کہ ٹھیک ہوں گے، تو پھر ان کی طرف سے وہ اپنی طرف سے خود فدیہ ادا کر دیں، ان کی اولاد میں سے کوئی فدیہ ادا کر دیں. دیکھیں بڑھاپا، اگر بڑھاپے میں یہ کیفیت ہو کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ ہو تو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے. اگر تندرست ہونے کی امید ہے تو قضا کرے گا، اور تندرست ہونے کی امید نہ ہو تو فدیہ ادا کرے گا. اور فدیہ ہم آپ کو بتا چکے کہ فدیہ کتنا ہے. کتنا ہے فدیہ؟ 1 روزے کے عوض 1 صدقہ فطر.